نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، ایسے ہی اس کائنات کی بقا کے لیے اللہ والوں کا وجود ضروری ہے. اس کائنات میں جب تک علماء صلحاء موجود رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن علماء اور صلحاء کا وجود ختم ہو گیا اس دن اللہ تعالی اس نظام کو درہم برہم کر دے گا. آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. یعنی عالم فوت ہو جاتے ہیں تو عالم نہیں بچ سکتا، عالم پر ضرور فنا آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقعہ ہونے کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی کہ علم کیسے اٹھے گا، کہ علماء اٹھ جائیں گے. جب علماء اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا. جب علم اٹھ جائے گا تو پھر یہ کائنات باقی نہیں رہ سکے گی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چرندیاں اور جنگل میں چرند پرند علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کائنات کی مخلوق کو پتہ ہے کہ علماء کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود وابستہ ہے. جب یہ لوگ موجود رہیں گے ہمارا وجود بھی باقی رہے گا. یہ ختم ہو جائیں گے تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو مختلف اطراف سے گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو زمین کو گھٹانا ہے اس سے مراد علماء کی موت ہے، کہ علماء مر جائیں گے تو زمین زوال کی طرف چلی جائے گی، گھٹ جائے گی، زمین کی بقا ختم ہو جائے گی. تو اللہ والوں کا وجود یہ پوری کائنات کے لیے نعمت. اور اللہ والے جب اٹھتے ہیں تو کائنات روتی ہے، کائنات کو صدمہ ہوتا ہے
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ مر جاتے ہیں، نہ ان پر آسمان روتا ہے نہ زمین روتی، والد کے فوت ہونے کا صدمہ ہوتا ہے، اپنے شیخ و مرشد کے فوت ہونے کا صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش عطا فرمائی تھی کہ جس بندے نے ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی ہے آج وہ بھی رو رہا ہے، کسی نے دور سے دیکھا ہے ان پر بھی صدمہ ہے، وہ بھی افسردہ ہے۔ تو جو لوگ 15 سال 20 سال 25 سال سے حضرت جی کے قدموں میں وہ رہ رہے ہیں، راتوں کی مشاورت اور دن کی مشاورت، اکٹھے اسفار، حرمین کے سفر، بیرون کے اسفار، کیا لمحات زندگی میں ایسے آئے کہ درمیان میں کوئی اور بندہ نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی کارگزاری عام طور پہ نہیں سناتا، مزاج نہیں ہے میرا، لیکن زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے کہ عشاء کے بعد بیٹھے مشاورت کے لیے اور فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، مشاورت ختم ہو گئی، کچھ ساتھی باہر سو رہے تھے، ان ساتھیوں کو جگایا، 2 ب 2 تھے، حضرت نے فرمایا کہ وہ ساتھیوں کو جگا دیں، تہجد کی نماز پڑھے، پھر ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے۔ یعنی ایسا بھی زندگی میں وقت آیا ہے تو اس بندے کی قلبی کیفیت کا کیا حال ہو۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، صدمہ بڑا دیتا ہے تو پھر صبر بھی عطا کر دیتا ہے، حوصلہ بھی عطا کر دیتا ہے، ورنہ اسباب کے درجے میں بندے کے حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدمہ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، تاہم ایک بات سمجھ لیں کہ موت جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں، جسے ہم دہشت سمجھتے ہیں، جسے ہم ایک پریشانی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ موت مصیبت ہے ان کے لیے جن سے اللہ ناراض ہے، موت صدمہ ہے ان کے لیے جن سے اللہ ناراض ہے، اور جنہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لیا، ان کے لیے موت سے زیادہ مسرت والا پیغام دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے موت سے زیادہ راحت کسی اور کام میں نہیں ہو سکتی جنہوں نے زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ہر نعمت کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس میں ایک نعمت ایسی بیان کی ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سارے فنا ہو جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ہر کسی نے فنا ہونا ہے، ہر کسی پر موت آئے گی۔ اب اس موت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے، تو جی ہاں، موت نعمت ہے، موت مسرت ہے، موت سرور ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یستریح من تعب الدنیا وآذاها، موت آتی ہے تو مؤمن بندہ موت کی بدولت یہ دنیا کی تھکاوٹوں سے مشقتوں سے راحت پا لیتا ہے، سکون پا لیتا ہے۔ وہ تھکے ماندے مسافر فوت ہونے کے بعد آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ یہ موت راحت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قبر میں جب نکیر منکر سوال کرتے ہیں، بندہ سوال کے جوابات ٹھیک دیتا ہے تو نکیر منکر کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح میٹھی نیند سو جا،
الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، دلہن کو نہیں جگاتا مگر وہ بندہ جگاتا ہے جو گھر میں سب سے زیادہ اس کو محبوب ہوتا ہے۔ دلہن کی طرح سو جا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ بندہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، مشقتیں اٹھاتے ہوئے یہاں قبر میں پہنچا ہوا ہے، اس کو آرام چاہیے، آرام کرنے دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا۔ آپ کے شاید بخاری شریف کی شرح میں نے پڑھا ہے یا بخاری شریف ہی کی روایت ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے پوری طرح، لیکن آپ کے سرہانے کے پاس پیالہ ایک رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کی کیفیت تھی، اضطراب کی کیفیت تھی، تو اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے اور پانی کے پیالے میں ڈالتے تھے، پھر وہ گیلا ہاتھ اپنے ماتھے پر پھیرتے تھے، اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، اس طریقے سے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگی واہ کرب ابا، واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی بے چینی، ہائے میرے ابا جان کی بے چینی، میرے ابا جان کتنے بے چین، کتنی مشقت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھائی اور فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے دن کے بعد آپ کے والد پر کوئی مشقت نہیں، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، گویا کہ مشقتوں کا وقت گزر گیا، اب یہ آخری دن ہے مشقتوں والا، آگے پھر سہولت والی راحت والی زندگی ہے۔ تو موت تو ایک مومن کے لیے راحت ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ منصور بن حلاج رحمہ اللہ کو جب پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا، وہ پھانسی کے تختے پہ کھڑے مسلسل مسکرا رہے تھے، مسلسل مسکرا رہے تھے، تو لوگ دیکھنے والے حیران تھے کہ پھانسی کے تختے پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوزان خطا ہوتے ہیں، اور یہ پھانسی کے تختے پہ اس قدر پرسکون حالت میں کھڑا مسکرا رہا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کی یہ کیفیت کیسی ہے؟ تو منصور بن حلاج رحمہ اللہ نے فرمایا میرا وہ محبوب پروردگار جس کو منانے کے لیے میں سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا تھا، سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ اٹھ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس محبوب پروردگار سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے، تو میں ہنسوں نہ تو اور کیا کروں؟ چڑھا منصور رسولی پر، زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور رسولی پر، زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ پھر یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو موت کو اس لیے بھی سینے سے لگاتے ہیں کہ اپنے اللہ سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ خواب میں ہی صحیح اپنے محبوب کی زیارت تو نصیب ہو جائے، اور جس کو پتہ چلے کہ موت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے تو ان کے لیے موت کو سینے سے لگانا کیا مشکل ہوگا۔ اور یہی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ پریشان تھی، اہلیہ رو رہی تھی، واہ کربا، ہائے پریشانی، واہ خرابا، ہائے بربادی، ہائے بربادی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تقولی واہ خرابا بل قولی واہ خرابا، آپ بربادی نہ کہیں بلکہ آپ کہیں ہائے خوشی، ہائے راحت۔ غدن القی محمدن و اصحابہ، کل میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کرنا۔ ایک مومن کے لیے کس قدر مسرت اور خوشی کا پیغام ہے یہ موت، کہ اس موت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، حضرات صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوگی، اور یہ اللہ والے تو ہوتی ایسے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، عین اسی رات کسی نے خواب دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بخاری شریف کی شرح، ایک جگہ پہ کھڑے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً موت صدمہ ہے ان کے لیے جو پیچھے رہ گئے، وہ تڑپتے رہ جاتے ہیں، اور یہ اللہ والے اپنے نیک اعمال کا اور اپنی مشقتوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنے محبوب پروردگار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں انسان میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی جھلک پائی جاتی ہے، اور یہ مختلف انسانوں میں مختلف صفات کی جھلک پائی جاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو بعض لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور معافی پسند کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کو معاف کرتے ہیں، ملازمین کو معاف کرتے ہیں، گھر والوں نے غلطی کی تو معاف کرنا ان کا مزاج بن چکا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سخت گیر ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر قہر اور جبر کا اثر غالب ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قہار اور جبار ہے۔ ہوتا کیا ہے، دنیا میں جو صفت بندے پر غالب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی صفت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ جو معاف کرنے کا مزاج رکھتا ہے اللہ ان کو معاف کرتے ہیں، جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے اللہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اور جن کے مزاج میں سختی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، قریب دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ حضرت جی کے مزاج میں کیا نرمی تھی، کیا معاف کرنا، کیا تحمل، کیا حوصلہ تھا۔ ہم نے تو آدھی سے زیادہ زندگی حضرت جی کے قدموں میں گزاری ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ مدرسے کے انتظام میں بہت سارے کاموں میں بارہا ایسی غلطیاں کی کہ باقی لوگ بھی ناراض ہوتے تھے، لیکن حضرت جی دامت رحمہ اللہ تعالی نہ کبھی چہرے کے اوپر ناراضگی ناگواری کے آثار نظر آئے، نہ کبھی زبانی کلامی اظہار کیا۔ حوصلہ تھا، اتنا کھلا سینہ، اتنا بڑا ظرف اور حوصلہ میں نے کسی اور بندے کا نہیں دیکھا۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ ہر کسی کو معاف کرتے تھے، مزاج میں اتنی نرمی تھی، نرم مزاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی معاملہ کیا ہوگا۔ میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ بزرگ تھے، ان کا مزاج ایسا تھا کہ جیسے زندگی میں کئی مرتبہ لوگوں کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اگلا بندہ دوبارہ تذکرہ کرتا تھا کہ حضرت فلاں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ فرمایا کہ جو کام ہو چکے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے، جو کام پہلے ہو چکے ہیں ان کا تذکرہ ایسے گویا کہ وہ نظر انداز کرتے تھے کہ جو کام پہلے ہو چکے ہیں تو ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو جب وہ وفات پا گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کام پہلے ہو چکے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کے محاسن، ان کی خوبیاں، ان کی صفات اور کمالات کے تذکرے کیا کرو، تاکہ باقیوں کو بھی رغبت ملے، ترغیب ملے، وہ بھی اپنے اندر وہی صفات پیدا کرے، وہی کمالات اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے حضرت جی کی ذات میں اتنی خوبیاں تھی، اتنی صفات تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر بندہ بیان کرنا شروع کر دے تو یہ نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی، کتابیں لکھی جائیں گی، اور کتابوں کی ضرورت ہے حضرت جی کے محامد اور کمالات کو احاطہ کرنے کے لیے۔ تاہم کچھ کام ان کے ایسے تھے کہ ان کا صرف اپنے بچوں پر نہیں، اپنی موریدین پر نہیں، بلکہ میں کہوں پوری قوم پر ان کا احسان ہے، پوری امت پر ان کا احسان ہے۔ وہ کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم اس وقت شاید اس طرف ہمیں التفات نہیں تھا، اب ہمیں زیادہ اس طرف توجہ ہو گئی۔ پہلا کام یہ تھا، یہ ہے کہ ہمارے اکابر جو تھے، بلکہ مزاج شریعت جو ہے وہ یہی ہے کہ علم اور ذکر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔
شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، خانقاہ اور مدرسہ ایک دوسرے سے الگ چیز نہیں ہے، یہ دونوں ضروری ہیں، آپس میں التزام ہے، تلازم ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کی یہی امتیازی خصوصیت تھی، درکف جامع شریعت درکف سندان عشق، ہر ہوس نہ کے ندانت جامع سندا باختہ، بالکل یہی تھا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک وقت وہ بھی تھا کہ صدر مدرس اور شیخ الحدیث سے لے کر مدرسے کا چوکیدار، چپڑاسی اور باورچی سارے کے سارے صاحب نسبت ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت یہ سلسلہ اس قدر آپس میں جڑا ہوا تھا، شریعت اور طریقت کا، خانقاہ اور مدرسہ آپس میں ایسے جڑا ہوا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوری پیدا ہو گئی۔ اگرچہ اعتقاداً کوئی بندہ انکار نہیں کرتا، لیکن عملاً علماء تصوف سے بہت دور ہو چکے تھے۔ عملاً مدارس میں تصوف کا تذکرہ مذاکرہ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ اگر علماء تصوف کی طرف گئے تو یہ دین کا کام نہیں کر سکتے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پیری مریدی ایک خاص طبقے کا کام ہے، ہمارے اکابر میں پیری مریدی کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے تھے کہ پیر ذوالفقار صاحب دیوبندی ہیں اور پیر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوبندیوں میں کوئی پیر ہوتا ہے؟ یعنی یوں لوگوں کو نظر آتا تھا، لیکن حضرت جی نے کمال کر دیا۔ مدرسے میں گئے، علماء کی مجالس میں گئے، بڑے بڑے علمی مراکز میں گئے، ان کے سامنے اپنے دل کا دھکڑا سنایا کہ اس کے بغیر یہ علم کامل نہیں ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تو عملاً تصوف سے بہت دور جا چکے تھے۔ یہ تو حضرت صاحب رحمہ اللہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ایک بار پھر علماء کو تصوف کے ساتھ جوڑا، صوفیاء کو علم کے ساتھ جوڑا۔ اب یہ دوری دو طرفہ تھی، علماء صوفیاء سے بدعتے تھے، دور بھاگتے تھے کہ تصوف بدعات اور خرافات کا نام ہے، اور صوفیاء کرام علم سے دور بھاگتے تھے، نہ مدرسے کے قریب جاتے تھے، نہ علماء کے قریب جاتے تھے۔ ہمارے حضرت جی نے یہ کمال کر دیا کہ صوفیاء کو علم پہ لگایا، علماء کو تصوف پہ لگایا، ایسے اس خلیج کو ختم کر دیا، دوری کو ختم کر دیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ آپ نے ملک میں کہ پوری دنیا کے طول و عرض میں خانقاہیں کم بنائی ہیں، مدارس زیادہ بنائے ہیں۔ پیر ہو کر، صوفی ہو کر بھی آپ نے مدارس کے قیام پر اتنا زور دیا۔ جب بھی کوئی صاحب حیثیت بندہ تھا، جس کے پاس تھوڑا مال پیسہ بھی ہوتا تھا، خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا تھا، حضرت جی فوراً فرماتے کہ اپنے گھر میں مدرسہ بنا لو، فلاں جگہ مدرسہ بنا دو، فوراً مدرسے پہ لگایا کرتے تھے۔ کیا مردوں کو مدارس پہ لگایا، خواتین کو مدارس پہ لگایا۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو یہ تاثر تھا کہ مدرسہ کیسے بنتا ہے۔ پہلے تو کسی مناسب جگہ پہ بڑے پلاٹ کا انتظام کرو، پلاٹ خریدو، پھر نقشے بناؤ، پھر اس کے بعد مدرسے کی تعمیر کے لیے کمیٹی بناؤ، پھر چندے کرو، پھر اس کے بعد ناظم اور محتمم اور فلاں۔ حضرت جی نے اس تصور کی نفی کر دی۔ مدرسہ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کے پاس گھر ہے 5 مرلے کا، ایک کمرہ خالی کر سکتے ہیں، اس کے اندر مدرسہ بنا دو۔ آپ کے پاس 10 مرلے کا مکان ہے، اس کے لیے 2 مرلے خالی کر سکتے ہیں، وہاں مدرسہ بنا دو۔ یعنی گھر میں مدرسے بنا دیے۔ اور اللہ کی شان میں سوچتا ہوں کہ حضرت جی نے جس کو فرمایا کہ مدرسہ بناؤ، اور اس نے چھوٹے سے گھر میں ایک کمرے میں بھی اگر مدرسہ بنایا ہے، وہ مدرسہ ناکام نہیں ہوا، آج تک وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ مدرسے بناتے ہیں، 2 سال 4 سال 10 سال چلایا، بعد میں کہتے ہیں کہ مدرسہ ناکام ہو گیا، مدرسہ نہیں چل سکا، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ حضرت جی نے جس کے ذمہ لگایا ہے، پھر بعد میں پیچھے دعائیں بھی دی ہیں، وہ مدرسہ ناکام نہیں ہوا ہے، وہ مدرسہ بند نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت جی کا کمال تھا۔ گھر گھر میں مدرسہ بنایا، صوفیاء کرام کو مدرسوں پہ تعلیم پہ لگا لیا، اور علماء کو تصوف پہ لگایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں،
بنگلہ دیش، امریکہ، افریقہ، برطانیہ، بڑے بڑے علماء حضرت جی سے وابستہ ہیں، اور آج بھی وہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر حضرت جی ہمیں اس طرف نہ لاتے تو ہم اس سے بہت بدکتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 6 استاد حضرت جی کے خلفاء ہیں۔ استاد الحدیث ہیں مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہ، پوری انڈیا میں تصوف کا کام کر رہے ہیں۔ استاد الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند میں، کیا ندوہ، کیا دارالعلوم، کیا تعلیم الدین ڈھابیل، جہاں کہیں بڑے مراکز ہیں وہاں پہ حضرت جی کا تصوف کا فیض پہنچ چکا ہے۔ علماء کو لگا لیا تصوف پہ، اور صوفیاء کو لگا دیا مدرسوں پہ، گویا کہ وہ دوری ختم کر دی۔ اور حضرت جی کا اپنا مدرسہ آپ میں سے کئی سارے حضرات نے دیکھا ہوگا کس قدر محبت سے آپ نے مسجد بنوائی، اور کیسی محبت سے آپ مدرسہ بنوا رہے تھے، اور علماء طلباء کی کتنی فکر کیا کرتے تھے، وہ مجھے پتا ہے کہ حضرت جی کو علماء طلباء سے کتنی محبت تھی۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ابھی 28 سال پورے ہونے والے ہیں حضرت جی کے ساتھ معہد الفقیر میں، لیکن ان 28 سالوں میں بارہا غلطیاں کی۔ اگر زیادہ ناراضگی حضرت جی نے فرمائی ہے تو 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ حضرت جی مجھ سے بہت ناراض ہوئے، یعنی بہت جلال میں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس وقت طریقہ جو ہے مجھے بھی زیادہ ادب آداب کا پتہ نہیں تھا، طریقہ نہیں آتا تھا، تو اب بھی ایسی ہی ہیں، لیکن اس وقت تو زیادہ ہی۔ تو مہینہ جب پورا ہوتا تھا تو میں حضرت جی سے عرض کرتا تھا کہ حضرت جی کو استادوں کی تنخواہیں دینی ہیں، تو حضرت جی اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈال لیتے تھے۔ اللہ نے دیا بھی بہت تھا، دل بھی بہت بڑا تھا، مدرسے کے اوپر تو اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے، ایسی جیب میں ہاتھ ڈال لیتے تھے، گن کے مجھے دے دیتے تھے کہ یہ لے لو، جتنے بھی تنخواہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اجتماع کے دن قریب تھے، تو میں نے سوچا کہ ابھی تو حضرت جی اجتماع کی تیاریوں میں ہیں، اور اجتماع پہ بڑا سارا خرچہ ہوتا ہے، تو اس وقت پیسے مانگنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، وہ 7-8 فروری کو شاید اجتماع تھا اس وقت، تو یکم کو میں نے پیسے لینے تھے لیکن نہیں لیے۔ میں نے کہا اجتماع گزر جائے گا تو لے لوں گا۔ اجتماع گزر گیا، میں نے پھر سوچا کہ آج کل تو بھی اجتماع کے خرچی وہ حضرت جی پورے کر رہے ہوں گے، وہ بل ہی ادا کر رہے ہوں گے، چند دن ٹھہر جاتا ہوں۔ 19 تاریخ ہو گئی، تو 19 تاریخ کو میں نے کہا کہ حضرت وہ استادوں کی تنخواہیں دینی ہیں۔ ایسے حضرت جی چونک اٹھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید تنخواہیں دی ہوئی ہیں، تو مجھے فرمایا کہ ابھی تک ہم نے تنخواہیں نہیں دی ہیں۔ میں نے کہا نہیں دی ہیں۔ فرمایا کہ آپ ادھر آ جائیں۔ پھر مجھے کمرے میں لے گئے، باقی لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کمرے میں لے گئے۔ پھر جو اس دن میں نے حضرت جی کا جلال دیکھا، پھر میں نے ایسا جلال نہ ان کا پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ اتنے وہ زیادہ ناراض ہو گئے، اور فرمایا کہ جو مدرسین ہمارے پاس پورا مہینہ قرآن پڑھائیں اور پورا مہینہ ہمارے پاس علم پڑھائیں، اور چند 1000 روپے تنخواہ ہم ان کو وقت پہ نہ دے سکے تو ہمارا فائدہ کیا، ہماری زندگی کا فائدہ کیا کہ ہم ان کو تنخواہیں وقت پہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر مجھے فرمایا کہ اگر آپ کو خود نہیں چاہیے تو خود نہ لیا کریں، لیکن کم از کم مدرسین کو تنخواہیں وقت پہ دے دیا کریں۔ یعنی ایک میں نے اس دن بہت جلال دیکھا حضرت جی کا، اور ایک اگلا دن تھا، وہ کچھ مہینے بعد کی بات ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی کھانے کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ کھانا طلباء کو غیر معیاری ملا تھا۔ حالانکہ میرا مزاج یہ تھا کہ شاید وہ غیر معیاری نہیں ہے، لیکن حضرت جی کو پتہ چلا، پھر وہ بھی حضرت جی بہت ناراض ہو گئے۔ مجھے فرمایا کہ اگر آپ نہیں کھلا سکتے، میں ہوٹل سے اچھا کھانا طلباء اور طالبات کو کھلاؤں گا۔ قرآن پڑھنے والے بچے، آپ کے اپنے بچے تو ہیں، مجھے اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، کہتے آپ کے اپنے بچے تو ہیں نہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور آپ بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو اگر آپ نہیں کھلا سکتے تو میں ہوٹل سے اچھا معیاری کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں نے قرآن پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو ناقص کھانا نہیں کھلا۔ ایسے علماء کی قدردان، طلباء کی قدردان، اور حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے سچے صوفی کی پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ علماء کا قدردان ہوتا ہے۔ اور حضرات علماء کرام یہاں بھی موجود ہیں کہ حضرت جی کے پاس علماء جاتے تھے، کس قدر محبت سے پیش آتے تھے۔ تو ایک تو آپ کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ مدرسہ اور خانقاہ، شریعت اور طریقت میں جو دوری پیدا ہو چکی تھی، آپ نے کسی حد تک اس دوری کو ختم کیا، بلکہ کافی حد تک ختم کر دیا۔ دوسری چیز، ہمارے معاشرے میں جو
ظاہری علوم عصری علوم جسے کہتے ہیں، سائنس ہے، انگریزی ہے، یونیورسٹی ہے اور کالج کے علوم ہیں، اور دوسری طرف دینی علوم ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے۔ اس میں خلیج تھا، آپ کو پتہ ہے کہ علماء یونیورسٹی کے قریب جانے سے کتراتے ہیں اور یونیورسٹی والے مدرسے میں آنے سے کتراتے تھے۔ حضرت جی رحمہ اللہ نے اس خلیج کو کافی حد تک دور کر دیا۔ لیکن آپ اگر غور کریں نا، حضرات علماء کرام موجود ہیں، ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے معہد الفقیر میں پڑھا ہے ہمارے پاس، ان کو پتہ ہے حضرت جی نے کمال یہ کر دیا کہ مدرسے کے اندر یونیورسٹی کے اثرات کو داخل نہیں ہونے دیا، مدرسوں کو بچا کے رکھا یونیورسٹی کے اثرات سے، لیکن یونیورسٹی کے اندر قرآن اور حدیث کے اثرات کو پہنچا کے چھوڑا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، باقاعدہ جبہ پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، یونیورسٹیوں میں یا پڑھتے ہیں اور یا پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت جی کے صحبت یافتہ ہیں۔ اچھا کیا کر دیا آپ نے، حضرت جی نے یونیورسٹیوں میں والوں کو، کالج والوں کو، ملازمین کو دینی علوم پہ لگایا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت جی نے یہ ایک ترتیب بتائی کہ جو بندہ پورا دن ملازمت کرتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ پورا دن کام کرے، عصر سے لے کر عشاء تک وہ قرآن اور حدیث کے لیے وقت فارغ کر دے، اور باقاعدہ جس طرح درجہ بدرجہ علماء کا نصاب ہوتا ہے وہی نصاب آپ نے لوگوں کو پڑھایا۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ چند گنی چنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں مجھے نہیں پسند، یہ نہیں، بلکہ باقاعدہ پورا نصاب علماء کا پڑھاتے تھے، اور ہر جگہ پہ لوگوں کو اسی بات پہ لگایا، علماء کو لگایا کہ تم پڑھایا کرو اور دوسرے لوگوں کو لگایا کہ تم پڑھا کرو۔ یوں گویا کہ یونیورسٹی اور کالج کے تعلیم یافتہ پڑھا لکھا طبقہ، ملازمین، تجارت پیشہ لوگوں کو ایسے علوم نبوت سے آپ نے آراستہ و پراستہ کر لیا کہ یقیناً اس کی مثال اس معاشرے میں کوئی اور نہیں ملتی۔ اور اللہ نے اس سلسلے کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آپ نے اس وقت تو چند شہروں میں لوگوں کو حکم دیا، لیکن پھر بعد میں وہ کام اتنا بڑا کہ ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ اور صرف یہ نہیں، اب حیران ہو جائیں گے کہ میں ایک ایسے مدرسے کو جانتا ہوں جس میں عصر سے لے کے عشاء تک سبق ہوتا ہے، عصر سے لے کے عشاء تک تاجر لوگ آتے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ آتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے طلباء آتے ہیں، اور اس میں اس وقت 900 طلباء پڑھ رہے ہیں۔ اور ابھی ختم بخاری کا پروگرام ہے، دعوت بھی مجھے دی ہے کہ آپ نے آنا ہے، اور 70 طلباء دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یعنی حضرت جی نے ایسے اس خلیج کو ختم کر دیا، اس دوری کو ختم کر دیا۔ کالج یونیورسٹی والوں کو انہوں نے دینی علوم کی طرف متوجہ کیا، علماء کو متوجہ کر دیا کہ آپ ان کو پڑھائیں۔ چنانچہ ملک کی کئی جگہ پہ حضرت جی نے اس طریقے سے اس سلسلے کو رائج کر دیا۔ پھر صرف اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آن لائن ٹیچنگ کے ذریعے آپ نے درس نظامی کا نظام ایسا یہ سلسلہ پھیلایا۔ حضرت جی کو دیکھ کر پھر بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے کو پھیلایا۔ آج بھی الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دن کے وقت کام کرتا رہوں اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا رہوں، حضرت جی کا ہی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو چلایا ہے۔ یہ ہمارے حضرت جی کا کمال تھا۔ اور اگلی بات یہ کہ حضرت جی کو اللہ تعالیٰ نے اگر قبولیت عطا فرمائی تھی تو قابلیت بھی عطا فرمائی تھی۔ مجھے ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، کالج میں پڑھاتے تھے، تو کالج میں ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ بہت قابل بھی تھے اور تھے بھی بس بحث مباحثے کرنے والے اور ہر مسئلے کو چھیڑنے والے۔ انہوں اب کہتے کہ مناظرے والا تھا، اور سارے کالج کے پروفیسر تنگ تھے اس سے، ایسا ہر کسی کو چھیڑتا تھا، پھر بحث شروع کر دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ آیا کالج میں، مجھے کہنے لگا کہ حافظ طارق، رات میں ایک بندے کے ساتھ مل کے آیا ہوں، غصب کا بندہ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ملاقات کر کے آیا ہوں، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اقبالیات بھی بات شروع کر دی،
وہ اقبالیات پہ بات کرنے لگ گئے. پھر میں نے جدید سائنس کی بات شروع کر دی، وہ جدید سائنس پہ میرے ساتھ بات کرنے لگ گئے. پھر میں نے مکمل انگریزی بولنی شروع کر دی، وہ مکمل انگریزی میں بات کرنے لگ گئے. پھر میں نے شرعی اور فقہی مسائل کھولنے شروع کر دیے، وہ فقہی مسائل میں میرے سے بات کرنے لگ گئے. پھر انہوں نے تصوف کی بات شروع کر دی، پھر میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہ گویا کہ اس نے اعتراف کیا. پھر میں نے کہا کہ وہ تھے کون؟ کہتے کہ وہ ہمارے شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، 3-4 دن مزید اور ٹھہریں گے. یہ 1995-96 کی بات ہے. تو کہتے میں نے کہا میں بھی ملاقات کرتا ہوں. پھر میں کیا ملاقات کے لیے، وہ ہمارے حضرت جی تھے. پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے قابلیت بہت عطا فرمائی تھی، قبولیت ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور قبولیت کیوں نہ ملتی؟ قبولیت کیوں نہ ملتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی تھا، تقوی کی بدولت قبولیت ملتی ہے. اور تقوی کتنا تھا؟ کل کی بات ہے، کل ایک بندہ مجھے ملا، مکمل بشرہ، سفید داڑھی، اور مجھے کہنے لگا کہ جب میری جوانی تھی تو میں بڑا عیاش تھا، آوارہ گردی کرتا تھا. تو میں نے جھنگ سے لاہور جانا تھا، وہ جھنگ کا بندہ ہے، جھنگ سے میں نے لاہور جانا تھا. میں ہائی ایس پہ بیٹھ گیا، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تو ڈرائیور کے بالکل پیچھے والی سیٹ پہ حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی لاہور جا رہے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا پہچانتا تھا کہ یہ بندہ ہمارے محلے کا ہے، نوجوان ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اتنا میں جانتا تھا. باقی مجھے زیادہ تعارف نہیں تھا. ادھر سے ہم ڈرائیور نے گانے بجانے شروع کر دیے اس ہائی ایس میں. تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ بند کر دو، لیکن ڈرائیور بند نہیں کر رہا تھا. تب انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. کہتے جھنگ سے لے کر لاہور تک 5 گھنٹے کا سفر تھا، اور 5 گھنٹے مسلسل انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھی تھی. کہتے میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا میں بھی تو مسلمان ماں باپ کا بیٹا ہوں، میں نے بھی تو مسلمان ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، یہ اتنا متقی ہے اور میں کس رخ پہ چل پڑا ہوں. اس نوجوان کو دیکھ کر میں نے اپنی زندگی تبدیل کر دی. تقوی ایسا تھا. ہمارا جنگ میں میرا پہلا سال تھا، نیا نیا تھا، تو مجھے اتنا مزاج کبھی پتہ نہیں تھا حضرت جی کا. تو کچھ لوگ آئے تھے حضرت جی سے ملنے کے لیے. ملاقات تو ہو گئی سب کی اجتماعی. ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو عالم تھا، مفتی تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے الگ ملاقات کرنی ہے. تو حضرت جی تشریف لے گئے کمرے میں، تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا کہ چلو مفتی صاحب کی ملاقات کروا دیتے ہیں. میں بھی پیچھے چلا. میرے ساتھ ایک اور مولانا صاحب تھے، وہ ہمارے مدرسے میں پڑھاتے تھے، مدرس تھے، وہ بھی میرے ساتھ چلے گئے. تو میں نے کہا حضرت جی وہ باہر جو لوگ تھے نا، اس میں سے ایک وہ مفتی صاحب ہیں، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چھوٹے قد والے ہیں. میں نے چھوٹے قد کا لفظ بولا. حضرت جی ایسے چونک اٹھے، میری طرف دیکھا کہ آپ نے کیا بولا. اب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا غلط بات کی ہے، لیکن مجھے وہ ساتھ والے مولانا نے کہا کہ اللہ کے بندے، حضرت جی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے قد کا لفظ کیوں بولا. اب میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ بھائی پہچان کے لیے تو بولنا پڑتا ہے. اب میرا کوئی تنقیص کا مقصد تو نہیں تھا، پہچان کے لیے بولا. لیکن مجھے بعد میں بات سمجھ آ گئی کہ پہچان کے لیے کوئی اور نشانی بھی تو بتائی جا سکتی تھی. اب مجھے صرف یہ نشانی نظر آ گئی کہ اس کا قد چھوٹا تھا. اس پر بھی حضرت جی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تربیت ایسی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلیت بھی عطا فرمائی تھی، قبولیت بھی عطا فرمائی تھی. قبولیت کی وجہ تقوی اور پرہیزگاری. محبوبیت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضرت جی کے ساتھ لوگوں کو اتنی محبت ہے. ہمیں اتنا بھی پتا نہیں تھا کہ ہمیں بھی حضرت جی سے اتنی محبت ہے، اور وہ محبت اب ظاہر ہو رہی ہے. اس وقت ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا تھا. اب پتا چلا کہ حضرت جی کے لیے دل میں محبت کتنی شدید ہے، اور لوگ کس قدر شدید محبت کرتے ہیں. کیا مشرق، کیا مغرب، کیا امریکہ، کیا افریقہ، ہر جگہ پہ جن لوگوں کا تھوڑا سا تعلق تھا وہاں سوگ کا سما بنا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت جی دامت رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اکثر سالکین پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت جی اگرچہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن اللہ والوں کی برکات اور فیوزات کا تسلسل باقی رہتا ہے. حضرت جی رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں، اور کئی ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ایک ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں.
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت جی کا فیض ہم اس وقت تو نہ پا سکے جب وہ دنیا میں تھے، اب ہمیں اس فیض میں سے آپ کی تعلیمات میں سے کچھ مل جائے تو حضرت جی کی تصنیفات کا مطالعہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جی کا مرکز الحمدللہ موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، خانقاہ موجود ہے۔ جیسے پہلے آپ حضرات وابستہ تھے، اب بھی آپ کی وابستگی ضروری ہے اسی مرکز اور خانقاہ کے ساتھ، کیونکہ مشائخ چلے جاتے ہیں لیکن مشائخ کی خانقاہوں کی کہ در و دیوار سے بھی سالکین کو فیض ملتا ہے، در و دیوار سے بھی سالکین کو فیض ملتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ قدم رکھے، اللہ نے صفا پہاڑی کو شعائر اللہ میں شامل کر دیا۔ مروہ پہاڑی پہ قدم رکھے، اللہ نے مروہ پہاڑی کو شعائر اللہ میں شامل کر دیا۔ تو اللہ والے اگر ایک بار کسی خشک پہاڑ پہ قدم رکھ لیتے ہیں تو خشک پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ شعائر اللہ میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ والے کسی جگہ پہ اپنی زندگی کے 25 سال گزارے تو وہاں پہ ان کی برکات اور فیضات کتنی ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات تشریف لایا کریں، انشاءاللہ آپ کو فیض ملتا رہے گا، فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور ہمارا اجتماع جیسے حضرت جی نے پہلے متعین فرمایا تھا 6، 7، 8 فروری، اور اب بھی انشاءاللہ ہمارے عزم ہے، بالجزم ہے کہ ہم اجتماع اپنے وقت پہ کریں گے۔ آپ حضرات نے خود بھی آنا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی اپنے ساتھ لے کے آنا ہے۔ انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں پھر میرا آنا ہوگا انشاءاللہ، تو اس وقت پھر بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی سے آپ حضرات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے اسی مرکز کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ حضرت جی کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت جی نے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنا جانشین بنایا تھا اور اپنی پگڑی ان کے سر پہ رکھی تھی، تو ان کے ساتھ وابستگی اختیار کر لے، ان کے ساتھ بیعت بھی کر لیں، حضرت جی کے بعد ان سے بیعت کر لیں، انہی کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان سے رابطہ رکھنا دشوار ہو بیعت ان سے کر لیں۔ حضرت جی کے کئی سارے خلفاء آپ کی اسی شہر میں موجود ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں اسلم صاحب ہیں، وہ حاجی سعید صاحب ہیں، حافظ انعام اللہ صاحب ہیں، وہ مفتی صاحب ہیں، یہ متعدد حضرات موجود ہیں۔ آپ ان حضرات سے رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ مولانا معظم علی صاحب ہیں، تو انشاءاللہ آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حضرت جی کے فیضات میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کے سامنے سرخرو فرمائے، شرمندہ نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔